ہم اپنے بچوں سے کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کبھی غور کیجئے. عموماً ہماری باتیں بچوں کی پڑھائی کے بارے میں ہوتی ہیں. بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اسکول کا کام کیا کہ نہیں کیا، تم نے اپنی اسائنمنٹ تیار کی کہ نہیں کی. اس کے بعد ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں جن سے ہم ان کو اچھے بچے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو، تمہیں ٹائم پہ سونا چاہیے، تمہیں ٹائم پر اٹھنا چاہیے، تمہیں اپنا کمرہ صاف رکھنا چاہیے. یا ہم ان کے ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ کی باتیں کرتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ اب ہم سیر کرنے جائیں گے، اب ہم شاپنگ کرنے جائیں گے، ہم یہ کھلونے خریدنے جائیں گے. یہ ساری باتیں بھی ضروری ہوں گی اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن ہمارے ذمے اپنے بچوں کو ایک پوری کائنات کے لیے تیار کرنا ہے. لہٰذا اس پوری کائنات میں جو ان کو چیلنجز آنے والے ہیں، جن جگہوں پر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان کی میٹل ٹیسٹ ہونے والی ہے، یعنی ان کو ایک امتحان میں سے گزرنا پڑے گا، اور کچھ ایسے حالات آئیں گے کہ ان جیسے حالات سے وہ پہلے کبھی بھی نہیں گزرے ہوں گے. تو ان حالات کے لیے، غیر متوقع حالات کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کے ذہن میں ایک نالج بیس ہونی بہت ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کو ان کا علم ہونا ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کی وہ تربیت ہوگی جس میں ان کی زندگی میں آنے والے چیلنجز سے وہ نبرد آزما ہو سکے گے. مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کے سامنے زندگی کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور زندگی کا، اگر زندگی کو ایک سکہ سمجھیں تو اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ موت ہے. تو بچے کے ساتھ موت کو ڈسکس کرنا چاہیے. مجھے اس ٹاپک کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب میں پچھلے دنوں ملک سے باہر گیا اور بہت سی ایسی فیملیز سے ملا کہ جہاں وہ ہماری بیٹیاں بہنیں تھیں. انہوں نے سوال پوچھا کہ ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے بچے 2 سال 3 سال کے بچے ہیں. اب وہ ان بچوں کو کیا بتائیں کہ ان کے ابو کہاں چلے گئے، اور ان کو کیسے بتائیں کہ ان کے ابو کب آئیں گے، اور کیا ایسا ہے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے. اس لیے کہ 5 سال کے بچے کے ساتھ بھی موت کو ڈسکس نہیں کیا گیا. تو موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس میں سے ہم سب کو گزرنا ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے حساب سے، ان کی عقل اور سمجھ کے لیول سے خود تحقیق کر کے اور کسی سے سیکھ کے کہ کس طریقے سے ان سے کمیونیکیٹ کیا جائے، زندگی کے ان مسائل کے بارے میں بچوں سے بات کرنا ضروری ہے. بیماری کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، موت کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، ڈس ایبلٹی کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، غربت کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، اور کس طریقے، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو زندگی میں پیش ہونے والی ہیں. مثلاً یہ فضا کی آلودگی کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو وہ ایک لفظ سنے گا، ہومو سیکسویلٹی، اس پر بات کرنی ضروری ہے. سیکس ایجوکیشن پر بات کرنی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں، اس پر بات کرنے کی ضروری ہے. چچا کی کیا اہمیت ہے، تایا کی کیا اہمیت ہے، پھوپھی خالہ کون ہوتی ہیں، دادی نانی کون ہوتی ہیں، جو محلے کے پڑوسی ہیں وہ کون ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ سڑک کے اوپر کیا مسائل ہو سکتے ہیں، کسی سے لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. اگر ایک بچہ پہلی دفعہ کسی سے کوئی غلیظ گالی سن کر آتا ہے تو اس گالی کے رسپانس میں اس نے کیا کرنا ہے. اگر کوئی اس کو بلی کرتا ہے تو اس میں اس نے کیا کرنا ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھدار والدین کو، اور بہت ہی خوش قسمتی ہوگی کہ گھر میں اگر دادا دادی نانا نانی بھی موجود ہوں تو بیٹھ کے، اور یا بڑے بہن بھائی بھی ہوں، تو بیٹھ کے ایک پالیسی بنائی جائے کہ بچوں کے ساتھ ہم نے ان موضوعات پر گفتگو کرنی ہے. یہ تو ہیں وہ تمام جو سوشل موضوعات ہیں. دوسرا، ان کے ساتھ ایک گفتگو وہ ضروری ہے جو یہ ڈٹرمن کرے گی کہ ان بچوں کے رول ماڈل کون ہوں گے. ہم جن لوگوں کے بارے میں سیلیبریٹی کے طور پر گھر میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کو ہیروز کے طور پہ گھروں میں پیش کرتے ہیں، بچوں کے ذہن میں ہیرو اسی طرح کے بننا شروع ہو جاتے ہیں
اور وہ ان کی کاپی کرنا شروع ہوتے ہیں. میری نسل کے لوگ جنہوں نے 1965 کی جنگ دیکھی تھی، میں 1965 میں 4 سال کا تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب سائرن بجتا تھا تو ہم بھاگ کے گھر میں کھدی ہوئی خندقوں میں گھر جاتے تھے، اور اوپر سے جہاز اڑتے ہوئے اوں کر کے آواز آتی تھی، اور جہاز کی آواز آتی تھی، اور مجھے اس بات کا تجربہ ہوا کہ میری عمر کے تمام لڑکے یہ کہتے تھے میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا، کہ پائلٹ. اسی طریقے سے جس وقت پاکستان ہاکی کا چیمپئن تھا، ورلڈ چیمپئن تھا، تو لوگوں کے ہیرو جو تھے وہ سمیع اللہ تھے، کلیم اللہ تھے، حسن سردار تھے، شہباز جونیئر تھے. اور اسی طرح جب کرکٹ کا بوم ہوا تو عمران خان، جاوید میاں داد، ماجد خان، یہ لوگ تھے جو کہ ہیرو تھے. اور شاہد افریدی ابھی ریسنٹ ایک ایگزامپل ہے. تو گھر میں جس طرح کی باتیں ہوں گی اس طرح کے بننے کا بچوں کے اندر ایک شوق اور ولولہ ڈیولپ ہوگا. اگر گھر کے اندر ایک عامیانہ سے ڈراموں کی باتیں عورتیں کریں گی اور فیشن کی باتیں کریں گی اور فلموں میں آنے والی جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی باتیں کریں گی، تو گھر کی بچیاں ویسے ہی بننا کوشش کریں گی، ویسے ہی کپڑے پسند کریں گی، اور ویسے ہی اپنے سٹائل کو اور اطوار کو چینج کریں گی. اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر ایک سطحی گفتگو ہو رہی ہوگی تو جو رول ماڈل بنیں گے ہمارے لڑکوں کے اور لڑکیوں کے وہ بھی سطحی بنیں گے. گھر میں بڑے لوگوں کی گفتگو ہونی چاہیے، گھر میں قائد اعظم کی گفتگو ہو، علامہ اقبال کی گفتگو ہو، بچوں کو الطاف حسین حالی کے بارے میں بتایا جائے، فیض کے بارے میں بتایا جائے، فراز کے بارے میں بتایا جائے، عبدالستار عیدی کے بارے میں بتایا جائے، آئنسٹائن، ایڈیسن، میڈم کیوری، ان کے بارے میں بتایا جائے. اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی تہذیب کے بڑے جو ہمارے ریئل ہیروز ہیں ان کو بتایا جائے. حیات صحابہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. صحابہ کی زندگی بچوں کو معلوم ہو. جب بچوں کی زندگی میں کوئی بھی حیرت انگیز واقعہ ہو تو وہ صحابہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہوں، وہ انبیاء کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہوں. گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت کثرت سے ہونا چاہیے. حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کا ذکر، حضرت زینب، امام حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عثمان، عمر، ابو بکر، خالد بن ولید، طلحہ، خباب بن الرت، ان کا ذکر ہونا چاہیے، بڑوں کا ذکر ہونا چاہیے. بچوں کو ابن خلدون کا پتہ ہونا چاہیے، البیرونی کا پتہ ہونا چاہیے. ان تمام لوگوں کا بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. جو ہمارے بڑے ہیں ان سب کا پتہ ہونا چاہیے. اور میں صرف یہ موقوف نہیں صرف اس پر ہی نہیں محدود رہتا کہ بھئی اسلامی دنیا کے بڑے ہیں، پوری دنیا کے بڑے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو جب نیلسن منڈیلا کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، تو ہمارے گھر میں اپنے گفتگو کے موضوعات جو ہیں ان کو اس طریقے سے کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گھر میں آپ کے دسترخوان پر کی گئی گفتگو اور فارغ وقت کے اندر آپ کا جو لیونگ روم ہے اس میں بچوں کے ساتھ کی گئی گفتگو بچوں کے مستقبل کا راستہ ڈٹرمن کرے گی. اور اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہوگا کہ بچوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بہت سٹرونگ ہوگا. اور اس سٹرونگ ریلیشن شپ کی بنیاد پر بچے جب بھی کسی مشکل میں ہوں گے تو فوراً اپنے والدین سے مشورہ کریں گے. یہ کچھ گزارشات تھیں. یہ بہت سارے ان سوالوں کے جوابات کو میں نے اکٹھا کر کے دیا ہے جو ہمارے ان باکس میں بہت سارے دوستوں نے پوچھے تھے. شکریہ.